ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے بجے تک بولنا؟ اچھا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کھانیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات قابل مبارکباد ہے کہ اپنی اس مسجد کے امام مقدس کے عرس کی تقریب کو منا کر علماء کرام کے ساتھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت اور اپنے ائمہ کرام سے آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پہلی بار میری یہاں پر حاضری ہے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا گفتگو کروں اور کیا نہ کروں. امام مسجد کہ عرس کی تقریب ہے، میں نے سوچا کہ علم اور علماء کے حوالے سے گفتگو کروں. یہاں پہ میں نے آ کر کے دیکھا کہ نوجوان کافی تعداد میں موجود ہیں، کچھ نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کروں. ویسے میرا اپنا یہ مزاج ہے کہ میں ایک ہی ٹاپک پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن چونکہ ایسے مواقع پر کچھ چیدہ باتیں پیش کر دی جاتی ہیں. ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات نے وہ حدیث پاک تو سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ نے بتائی تھی کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، کون سا علم اٹھ جائے گا؟ اس علم کے اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی انجینئر نہیں بنے گا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی سی اے نہیں بنے گا، کوئی وکالت کی پڑھائی نہیں کرے گا، کوئی دنیا کے کسی اور شعبے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کرے گا؟ عزیزان مکرم، اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا بند کر دیں گے، انجینئر نہیں بنیں گے، وکیل نہیں بنیں گے، سی اے نہیں بنیں گے، سائنسداں نہیں بنیں گے. علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اس حدیث پاک کا مطلب خود آگے بتا دیا گیا ہے کہ دین پر چلنا،
اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ علم اڑ جائے گا، اس سے مراد ہے علم دین اٹھ جائے گا۔ آپ ذرا توجہ کر کے دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا، علم اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ ابھی یہاں پر میں تھوڑا آپ کا ذہن پیچھے ماضی کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ یہ کچھ باتیں میں اس لیے آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ کے دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور علماء کرام کی محبت کے اندر اضافہ بھی ہو جائے۔ علم سے علماء سے اور علم سے ہمیشہ عوام کو محبت رہی ہے۔ یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ علماء کرام سے عوام کو دور کیا گیا، علم دین سے دور کیا گیا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا ہندوستان کی سرزمین پر سلطان محمد تغلق کے زمانے میں صرف دلی کے اندر 1000 مدرسے چلا کرتے تھے، اور ہندوستان میں تو ہزار مدرسے چلتے تھے۔ اور آپ سروے کر کے دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریزوں نے یہاں پر اپنا تسلط قائم کیا تو ایک وفد کو، پادریوں کے ایک وفد کو ہندوستان کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا کہ ہندوستان کا جا کر کے سروے کرو اور یہ معلوم کرو کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے کون سا فارمولا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ 1 سال تک ہندوستان کا سروے کرنے کے بعد میں پادریوں کی وہ ٹیم برٹش میں جا کر کے جو رپورٹ پیش کرتی ہے، اس رپورٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے اسے مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بچے کا ذہن سادہ کاغذ ہوتا ہے اور سادہ کاغذ پر آپ جو لکھ دیں گے وہی چھپ جائے گا۔ تو جب 4 سال کا مسلمانوں کا بچہ مدرسے میں جا کر کے پڑھتا ہے، قرآن چھپ جاتا ہے، حدیث چھپ جاتی ہے، دینی معاملات اس کے ذہن و فکر پر نقش ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بچہ بڑھاپے تک دیندار بن کر کے رہتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر دبانا ہے تو ہمیں ایک ایسا سسٹم لانا ہوگا کہ یہ 4 سال کا بچہ مدرسے میں نہ جائے، یہ بچہ ہمارے پاس میں آئے۔ باضابطہ طور پر پلاننگ تیار ہوئی، 1857 سے پہلے پلاننگ تیار ہوئی اور بڑے بڑے شہروں میں، مدراس میں، دلی میں اور دیگر بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے کالج کھولے گئے، اور پھر 1857 کے بعد میں اس بات کو نافذ کر دیا گیا کہ جو انگلش تعلیم حاصل کرے گا اسے اچھی جاب دی جائے گی، اچھی نوکری دی جائے گی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، انگریزوں نے جو پلان بنایا تھا وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انگریزوں نے جو پلاننگ کی تھی ان کو کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ مجھ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود نظریں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت میں جب دارالعلوم پڑھانے کے لیے میں جایا کرتا تھا تو راستے کے اندر میں دیکھتا تھا بلڈنگوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے بڑا بڑا بیگ لٹکائے ہوئے اپنی وین کا انتظار کرتے ہوتے تھے۔ اس وقت مجھے انگریزوں کی وہ پلاننگ یاد آتی تھی، ظالم انگریزوں نے کس طرح ہمارے دینی تعلیم کی طرف آنے والے بچوں کو گھسیٹ کر کے اس کم عمری کے اندر بستوں کا بوجھ لاج کر کے انہوں نے اسکولوں کی طرف لے جا کر کے پھیر دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری ساری توجہ ہے تو کدھر ہے؟ اسکولوں کی طرف ہے، مدارس اسلامیہ کی طرف نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اچھے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن جہاں دنیاوی تعلیم پڑھاؤ وہاں پر اپنے بچوں کو دیندار بھی بناؤ۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، پہلے کا دور وہ دور تھا کہ اگر بچہ دینی تعلیم نہیں پڑھتا تھا تو صرف گنہگار ہوتا تھا، لیکن آج کا دور ایسا دور ہے اگر بچے نے دینی تعلیم نہ پڑھی تو صرف گنہگار نہیں ہوگا، اس کے ایمان کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔ میں آپ کو 2-4 مثالیں دے کر کے بتاتا ہوں۔ کالج کے بچوں نے مجھے بتایا کہ جو یہ اسکولیں چلتی ہیں عیسائیوں کی مشنریوں کی اسکولیں، ان کے اندر باضابطہ طور پر بچوں کو مرتد بنانے کے لیے پلاننگ ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر چھوٹا سا بچہ جو پڑھنے آ رہا ہے اس کا قلم اس کی پینسل کو چھپا دیتی ہے اور کہتی ہے تم اپنے اللہ سے پینسل مانگو۔ بچہ کہتا ہے اللہ مجھے میری پینسل دے دے۔
पेंसिल नहीं मिलती है, कहती तुम्हारे नबी से पेंसिल मांगो। वो कहता बच्चा अल्लाह आए मेरे आका, आए अल्लाह के रसूल मुझे पेंसिल दे दीजिए। बच्चे को पेंसिल नहीं मिलती है। फिर आखिर में वो टीचर पढ़ाने वाली क्रिश्चियन कहती है ईसा मसीह जो खुदा है उनसे मांगो तो तुम्हें पेंसिल मिल जाएगी। और छोटा सा जहन रखना बच्चा जब कहता है अरे ईसा खुदा मौज अल्लाह मुझे मेरा पेंसिल दे दीजिए, पूरी प्लानिंग होती है, छत में सुराख होता है और पूरी तरह में तैयारी रहती है। बच्चा जैसे ही ये गलत जुमला अपनी जबान से निकालता है, छत के सुराख से कलम निकल करके उसके हाथों में आकर के गिर जाता है। बच्चा नादान है, 4 साल का बच्चा समझ नहीं पाता है। अब टीचर उसके जहन में इस बात को उतार देती है जब भी मांगना हो ईसा खुदा से मांगा करो, तुम्हारा हर काम बन जाएगा। बचपन के अंदर बच्चे के जहन पर ये इर्तिदाद का नक्शा जो छापा जाता है उसके असरात आज आप टीवी डिबेट के अंदर बैठने वाले कॉलेज के उन बच्चों के जरिए देख सकते हैं। आज जो टीवी के डिबेट के अंदर जो बच्चे दीन नहीं पढ़े हैं, सिर्फ कॉलेज में पढ़े हैं, उनको जाकर के देख लो, नाम मुसलमान है, खानदान मुसलमान है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हुए नजर आते। क्यों? एक बार एक बच्चे का इंटरव्यू था, कॉलेज का बच्चा जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो इंटरव्यू के अंदर उस बच्चे से पूछा गया ये बताओ इस्लाम के अंदर एक मर्द 4 शादी कर सकता है, एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती। अगर तुमसे ये सवाल किया जाए तो मुसलमान होने के एतबार से इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे? मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है? अपने मजहब का दिफा करे और सवाल का जवाब दे। लेकिन वो कॉलेज का बच्चा कॉलेज में तो पढ़ा था लेकिन मदरसे में नहीं पढ़ा था। महाज अल्लाह वो बच्चा क्या जवाब देता इंटरव्यू में? वो बच्चा कहता इस्लाम का ये कानून तो मुझे भी समझ में नहीं आता। बताओ दीनी तालीम से दूर होने की वजह से हमारे बच्चों के ईमान का जनाजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? मैंने इसकी बहुत सारी मिसालें पढ़ी, ये तो मैं 1-2 बात बता रहा हूं। कॉलेज का एक बच्चा मुझसे आकर के कहने लगा कि एक बच्चा कॉलेज के अंदर पढ़ता था और टीचर ने बाज़ाब्ता तौर पर उसका ब्रेन वॉश किया और कहा कि अगर कोई शख्स जवानी के दिनों के अंदर रोजाना 8, 7, 9 घंटे तक भूखा रहता है, जवानी की वजह से पता नहीं चल पाता, लेकिन जब वो बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे के अंदर वो कमजोरी का एहसास उसको होने लगता है। लिहाजा डॉक्टरों का ये कहना है 8-9 घंटे तक नहीं भूखा रहना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई। बच्चा जब बालिग हुआ माँ बाप ने रोजा रखने के लिए कहा मैं रोजा नहीं रखूंगा, मुझे हमारे टीचर ने बताया है, इस पे रिसर्च हो चुका है, अगर तुम जवानी में भूखे रहोगे बुढ़ापे में बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास होगा। माँ बाप समझाते रहे, वो बच्चा मर गया, उसका इंतकाल हुआ जवानी की हालत में, लेकिन उसने कभी भी रोजा नहीं रखा। बताओ किस तरह से हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। बच्चों को पिकनिक पे लेके जाया जाता है। पहले मालूम है स्कूल के बच्चों को पिकनिक पे कहां लेकर के जाते थे? पहले पिकनिक के अंदर जब ले जाना होता था गार्डन में ले जाते थे, कहीं दरिया के किनारे ले जाते थे। आज मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर पिकनिक में जाने वालों का आप सर्वे करो, मुझे खबर मिली है कई ऐसे स्कूल भी है जो पिकनिक के नाम पर मंदिरों का दौरा कराने ले जाते हैं, ऐसी गुफाओं में ले जाते हैं जहां पर मूर्तियां रखी हुई है और फिर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अजीजाने मुकर्रम ये कहानी बड़ी लंबी है, मैं आपको सिर्फ ये जहन देना चाहता हूं अगर दीनी तालीम से आपका बच्चा दूर है तो आने वाले वक्त में आप अपने बच्चे का ईमान नहीं सलामत रख पाएंगे। अगर अपने बच्चों का ईमान सलामत रखना है तो दीनी तालीम की तरफ लाना होगा। आज आपको मैं एक बात बताता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऐलाने नबुव्वत के 12वें साल के अंदर, यानी जब आपकी उम्र शरीफ 52 साल की हुई, हज का मौसम है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में तशरीफ ले गए, रात का वक्त है, मदीना मुनव्वरा से 12 लोग आए हुए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ ले गए और उन्हें ईमान की दावत दी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर बूढ़े भी बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हुए हैं, अगर कोई आलिम आपको मिल जाए, कोई पीर साहब मिल जाए, आप क्या मांगेंगे? ताबीज मांगेंगे, रोजी में बरकत की दुआ करवाएंगे। अल्लाह अकबर, ईमान लाए। वादी मिना के अंदर मदीना मुनव्वरा के 12 लोग मेरे आका इस्लाम की गुलामी में दाखिल हो गए और उसके बाद में जब मदीना मुनव्वरा की तरफ पलटने लगे ना, उन्होंने अल्लाह के रसूल से ताबीज नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ, किसी सहाबी को हमारे साथ में भेज दे ताकि मदीना में वो हमें इल्म दीन पढ़ाया करें।
अभी ईमान लाए, कह रहे किसी को भेज दे, वो मदीना में हमें इल्म दीन पढ़ाया करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मदीना मुनव्वरा में रवाना कर दिया। मदीना मुनव्वरा में ये पहुंचे, उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 जगह पढ़ाई शुरू हो गई। एक मस्जिद बनी ज़ुरैक में, एक मस्जिद क़ुबा में, और तीसरा हजरत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर। ये मदीना मुनव्वरा के पहले 3 मदरसे हैं। बताओ उनके दिल के अंदर इल्म दीन का कितना जज्बा था। आज वाले में लोग आकर के क्या कहते, हम कैसे पढ़े, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। आओ मैं आपको बताता हूँ टाइम कैसे मिलता है। मदीना मुनव्वरा है, मदीना मुनव्वरा में जो सबसे बड़ी दरसगाह है, उस मदरसे का नाम है मस्जिद नबवी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे, सहाबा पढ़ रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अंसारी पड़ोसी को कहा, एक काम करो, कमाना भी जरूरी है और इल्म दीन पढ़ना भी जरूरी है, अब क्या करें। हजरत उमर फारूक क्या कहते मालूम है? हजरत उमर ने कहा एक काम करो, एक दिन मैं पढ़ने जाऊंगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और तुम कमाने चले जाना, और जब मैं पढ़ करके आऊंगा तुमको बता दूंगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या क्या पढ़ाया है। और दूसरे दिन मैं कमाने चला जाऊंगा और तुम पढ़ने चले जाना, और आकर के मुझे बता देना आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या क्या पढ़ाया है। बताओ, बारी लगा लगा के पढ़ा है, बारी लगा लगा के पढ़ा है। आज हमारे अंदर वो जज्बा तो नहीं पाया जाता, जो जज्बा उन मुकद्दस हस्तियों के अंदर पाया जाता था। अजीजान मुकर्रम, आज वक्त है इल्म दीन की तरफ तवज्जो देने का। इल्म दीन से दूरी की वजह से आज हमारे अंदर कितनी खराबियां पैदा हो रही है। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारे नौजवान यूट्यूब पर हर किसी एरे गेरे नत्थु खेरे को सुन लेते। कितने लोग किसी डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर को सुन करके गुमराह हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, अगर देवबंदी जलसा करे और देवबंदी मुकर्रिर को बुलाएं, आप जलसे में जाएंगे, तकरीर सुनेंगे? किसी सुनने की गैरत गवारा नहीं करेगी देवबंदियों के जलसे में जा करके देवबंदी मौलवी की तकरीर सुने। लेकिन कितना अफसोस होता है, वही सुन्नी नौजवान यूट्यूब खोल करके किसी बदमज़हब की तकरीर सुनना शुरू कर देता है। बताओ कितने अफसोस की बात है, हमारे कितने लोग इसी चक्कर के अंदर गुमराह हो चुके हैं। लिहाजा अगर सुनना है तो उलमाए हक को सुनो। आलिम का मर्तबा भी जैसे आप सुन रहे थे ना, उलमाए हक का मर्तबा कितना बुलंद होता है। मैं एक रिवायत आपके सामने रखूं ताकि आपको अंदाजा हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के जब इंतकाल का वक्त आया, 130 बड़े बड़े उलमाए किराम आपको चारों तरफ से घेर करके बैठ गए, इस उम्मीद के अंदर कि इमाम मालिक जब आंखें खोलेंगे और उनकी नजर हम पर पड़ जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। इमाम मालिक की नजर पड़ेगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इमाम मालिक आखिरी वक्त है, अपनी आंखें खोलते हैं, सारे उलमा मौजूद है, अर्ज करते हुजूर आप कैसे हैं? इमाम मालिक कहते मेरे बारे में पूछते हो, मैं अल्लाह के फजल से कितना खुशनसीब हूं कि 130 उलमा मेरे दरमियान मौजूद है। उसके बाद इमाम मालिक ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उलमा से बड़ा किसी का रुतबा नहीं है अंबिया किराम के बाद में। और इमाम मालिक फरमाते, इल्म की एक बात बता करके किसी की इस्लाह कर देना 100 हज और 100 जिहाद से भी ज्यादा बेहतर है। इमाम मालिक ने ये जुमला का आवाज धीरे हो गई और उसी हालत में आपका इंतकाल हो गया। ये इल्म की ये कदर है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म की बरकत से कैसे मदारिज अता फरमाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, ऐ सेठों और अमीरों, तुम ये कहते हो हमारी दुकान, हमारा कारोबार हमारे दिमाग से, हमारी अक्ल से चल रहा है। फरमाते नहीं नहीं, तुम्हारा कारोबार तुम्हारे दिमाग से नहीं चल रहा है, तुम्हारा कारोबार इसलिए चल रहा है कि तुम मदरसे के अंदर पैसा देते हो और तुम्हारे माल को खर्च करके बच्चे पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों की बरकत से तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाता है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 साल इल्म हदीस पढ़ाते, 1 साल तिजारत करते। लोगों ने कहा हुजूर आप कारोबार ना करें, आप पढ़ाया करें, बहुत बड़े आलिम है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते मैं इसलिए तिजारत करता हूं ताकि मदरसे के बच्चों पे खर्च करूं और मदरसे चलते रहे, दीन का पुल, दीन का उजाला सारी कायनात के अंदर फैलता रहे। हमारे बुजुर्ग तो कमाते इसीलिए थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बंदा इल्म दीन के लिए अगर 1 पैसा खर्च कर देना, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितना मकाम अता कर देता है। एक अमीर अख्तमी नाम का बड़ा जालिम आदमी था, हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے. حکیم ترمذی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تو اتنا بڑا پاپی آدمی تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ لوگ کہتے تھے تو مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. حکیم ترمذی نے جب پوچھا تو امیر اختمی نے کہا میرا معاملہ تو یہی ہے کہ میرے اعمال بڑے برے تھے. موت کے بعد رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا, لیکن میرا ایک عمل کام آ گیا اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. کہا ایک چھوٹا سا مدرسے کا بچہ راستے پر بیٹھ کر کے اپنا سبق مدرسے کا یاد کر رہا تھا, اچانک چراغ میں تیل ختم ہو گیا, بچے کا چہرہ مرجھا گیا. رات کے وقت میں سپاہیوں کو لے کر کے گشت کے لیے نکلا. بچے نے جب مجھ کو دیکھا, میرے ساتھ میں روشنی کا انتظام مشعلیں تھی, وہ مدرسے کا بچہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور میری روشنی کے اندر سبق یاد کیا. بچے کا چہرہ کھل گیا. اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی. رب کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوا میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا. رب نے ارشاد فرمایا تیرے اعمال تو برے ہیں لیکن تیری روشنی میں مدرسے کے ایک بچے نے ایک سبق یاد کیا, بچہ خوش ہو گیا. آج میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا, تجھے جنت میں عطا فرما دی. اگر ایک سبق کوئی یاد کر لے مدرسے کا بچہ, تمہاری لائف کے اندر اللہ تمہیں جنتی بنا دیتا ہے. اور اگر تم مدرسے کے بچوں کے لیے انتظامات کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زیادہ تمہارے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائے گا. ابو منصور خیاط کو کسی نے موت کے بعد خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میری مغفرت کر دی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے رب نے فرمایا تو بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کراتا تھا, میں نے تیری مغفرت فرما دی ہے. اگر سورہ فاتحہ یاد کراؤ اللہ مغفرت فرما دیتا. اگر تمہارا بچہ پورا قرآن پڑھے اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا. عزیزان مکرم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, قرآن کی تعلیم دو, اس لیے کہ اگر تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا نا, ایک حدیث پاک میں میں نے پڑھا تھا جب جس کے سینے میں قرآن ہو اس کا انتقال ہوتا ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ زمین سے فرماتا ہے اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا. زمین عرض کرتی ہے مولا تیرا کلام جس کے سینے میں ہو میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں. ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے گیا. جب قبر تیار ہوئی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس قبر کے اندر 2 سال پہلے اس کی بہن کو رکھا گیا تھا. اب 2 سال کے بعد میں اس بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اس بھائی کو اس قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے. بمبئی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 سال کے بعد میں اسی قبر کے اندر دوسرے مردے کو رکھا جاتا ہے. جب قبر کے اندر میں نے جھانک کر کے دیکھا تو قبر میں 2 سال پہلے جس عورت کو دفن کیا گیا تھا اس قبر میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. یہ گھٹنے کی 2 ہڈیاں نظر آئی اور ایک سر کی چھوٹی سی ہڈی مجھ کو نظر آئی. میں سوچ میں پڑ گیا 2 سال پہلے جہاں پہ ایک عورت کو دفنایا گیا تھا آج 2 ہڈیاں صرف باقی رہ گئی ہے. یہ عام لوگوں کا حال ہے, لیکن قرآن اگر بچے کو آپ نے پڑھا دیا اور اس کے سینے میں قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے قبر آئے مٹی اس کے جسم کو مت کھانا, اس لیے کہ میرا کلام اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے. عزیزان مکرم میں اسی لیے بار بار بائی فورس آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ. یہ جو آنے والا وقت ہے نا, اگر بچے نے دین نہیں پڑھا نا, ارے آج تو مدرسہ موجود ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سارا انتظام ہے. ورنہ وہ وقت بھی تھا, مجھے وہ صحابی آج بھی یاد ہے. وہ صحابی اللہ اکبر چھوٹے سے تھے, کم عمر تھی, اپنے قبیلے سے نکل کر کے باہر آتے اور سڑک کے کنارے دریا کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور پھر کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا تھا اور پھر لوگ ان سے ایمان کے بارے میں سوال کرتے اور جب سوال کا جواب سنتا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتے, وہ بچہ قرآن یاد کر لیتا. جب مکہ فتح ہوا لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ گئے, اس کے باپ بھی مکہ میں گئے, اسلام قبول کر کے واپس آ گئے اور باپ نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے. پورے قبیلے کے اندر تلاش کیا گیا, کسی کو قرآن زیادہ یاد ہی نہیں تھا. وہ چھوٹا بچہ جو روزانہ دریا کے کنارے اپنی بستی سے نکل کر کے آتا تھا اور سن سن کر کے قرآن یاد کرتا تھا. جب پتہ کیا گیا سب سے زیادہ قرآن اسی کو یاد ہے, اسی کو مصلی پہ آگے بڑھا دیا جائے. اس بچے کا نام تھا حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور چھوٹی سی عمر کے اندر انہیں مصلی میں بڑھایا گیا اور لوگوں کی امامت کرنے لگے۔ بتاؤ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے مدارج عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، آج جوان میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ آج سب سے بڑا غیروں کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ نوجوان طبقہ ہے۔ آج نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے معلوم ہے باضابطہ پلاننگ ہو رہی ہے، کیونکہ جس قوم کا نوجوان بگڑ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم کا نوجوان سدھر جائے وہ قوم آباد ہو جاتی ہے۔ آج غزہ کے اندر جنگ چل رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور پھر کئی سو سال تک 5ویں صدی کے اخیر تک یہ فلسطین بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن پھر بعد میں جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، تقریباً 100 سال تک بیت المقدس ان عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ جب رجب المرجب کی 27ویں شب آئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ آج کی رات تو میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے لیے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہ مسجد اقصیٰ آج عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ قسم کھائی جب تک مسجد اقصیٰ کو میں آزاد نہیں کرا لوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر انہوں نے کوشش کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی اور بیت المقدس فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا۔ جب عیسائیوں کے جاسوسوں کو پکڑ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں لایا گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ان جاسوسوں نے کہا تھا ایوبی تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہارے سپاہیوں کا ایمان مضبوط ہے، آج تم نے مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، لیکن اب آنے والے وقت کے اندر ہم نے نوجوانوں کے اندر عیاشی، شراب اور بری چیزوں کو داخل کر دیا ہے۔ اب آئندہ کسی ماں کی کون سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نور الدین زنگی نہیں پیدا ہوگا، کوئی مضبوط ایمان والا نہیں پیدا ہوگا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ جملہ کہا تھا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے یہ فلسطین کا علاقہ ہمیشہ خون کے اندر ڈوبا رہے گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں غیروں نے ہمارے نوجوانوں کو عیاشی کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ آج آپ بتائیں وہی سب ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی اگر ہم نیک ہوتے نا، ظالموں کی مجال نہ تھی، وہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا۔ پچھلے سال کی بات بتاتا ہوں، پچھلے سال کے انگلینڈ کے اخبار کے اندر ایک خبر چھپی تھی، ایک پروفیسر، یہودی پروفیسر ایک کالج کے اندر بچوں کو پڑھا رہا تھا، پڑھاتے وقت میں کالج کے بچوں کے سامنے اس نے یہ جملہ کہا تھا، پورن انڈسٹری کو ہم نے لانچ کیا ہے۔ ارے پورن انڈسٹری جانتے ہو نا، گندی فلمیں، گندے ناول، گندے ویڈیو، گندے گانے، گندے کھلونے، گندی قسم کی ویب سائٹیں، یہ جتنی گندگی ہے وہ یہودی پروفیسر لیکچر کے اندر کہتا ہے پورن انڈسٹری کو ہم نے لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان جوانوں کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے جوانوں کو برباد کرنے کے لیے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا گیا، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ کمائی اگر کوئی کر رہا ہے تو پورن انڈسٹری سب سے زیادہ کمائی کر رہی ہے، ہر سال اربوں خربوں ڈالر کی وہ کمائی کر رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے نوجوانوں کو عیاشی کی طرف راغب کر کے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں، جب 5ویں صدی کے اخیر میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، 200 سال تک جنگ کرتی رہی، کبھی بھی کافر وہ عیسائی جیت نہیں پائے۔ 200 سال کے بعد میں جب ان عیسائی جنگوں کا ہیرو سینٹ لوئس مرنے لگا تو موت کے وقت میں اس نے اپنے کمانڈو سے کہا تھا 200 سال تک ہم نے جنگ کی لیکن 200 سال میں ہم مسلمانوں کو جیت نہیں پائے، مرتے وقت میں تم کو وصیت کرتا ہوں اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، 3 کام کرو مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ پہلا کام یہ کرو مسلمان بادشاہوں کو آپس کے اندر لڑاؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ مسلمانوں کے اندر جو مضبوط ایمان والے ہیں ان کو پنپنے مت دو، اور تیسرا کام یہ کرو مسلمانوں کے اندر عیاشی اور فحاشی کو رائج کر دو۔ اگر یہ 3 کام تم نے کر لیے تو بغیر تلوار کے مسلمانوں پر تم فتح پا جاؤ گے۔ آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آج پوری امت کا نوجوان عیاشی میں ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے، شراب میں ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے، بد نظری میں ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے۔ یا میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، میں ان سے بائی فورس اپیل کرنا چاہوں گا، آدمی بگڑتا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے بگڑنے کی جو شروعات ہوتی ہے
وہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے. پہلے آنکھیں بگڑتی ہے, اس کے بعد دل گندا ہوتا ہے, اور پھر جب دل گندا ہوتا ہے بندہ پورا بگڑ کر کے رہ جاتا ہے. اور اس پر باقاعدہ یہودیوں نے ریسرچ کیا, غیروں نے ریسرچ کیا ہے. جب ملک شام فتح ہوا, مسلمان فوج ملک شام کے اندر داخل ہونے لگی, تو اس وقت وہاں کے پادریوں نے کہا تھا ایک آخری راستہ بچ گیا ہے مسلمانوں کی جیت کو ہار میں بدلنے کا. جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں سب کو ننگا کر کے اندر کھڑا کر دو. مسلمان جب اندر آئیں گے ان کو دیکھیں گے, عیاشی میں مبتلا ہوں گے, پیچھے سے حملہ کر کے ہم جیتی ہاری ہوئی بازی کو جیت جائیں گے. جب مسلمانوں کا سپہ سالار شہر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا خوبصورت ننگی لڑکیاں دو لائن کے اندر کھڑی ہے. مسلمانوں کے سپہ سالار نے اعلان کر دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. رب فرماتا ہے اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. سارے مسلمانوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور جھکا کر کے شہر سے گزر گئے. اور عیسائیوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی نگاہیں جب تک پاکیزہ ہے ان کو برباد نہیں کر سکتے, تو مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور نگاہوں کو گندا کرنے کے لیے موبائل کے اندر گندگیوں کو لانچ کیا گیا. بتاؤ وہ بوڑھا نوجوان جو 50 سال تک نیک بن کر کے رہا, آج ان بوڑھوں کو دیکھ رہا ہوں وہی موبائل میں گندگی دیکھ رہے ہیں. وہ 70 سال کا بوڑھا جس نے کبھی گندگی نہیں دیکھی تھی وہ بھی آج لائن کے اندر اس کو لگ کر کے سینما ہال کا ٹکٹ لینے میں شرم آتی تھی, اپنے بند کمرے کے اندر فلم دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. بتاؤ انہوں نے کام کیا, پوری طرح سے کام کیا, اور کام کر کے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے موبائل کے اندر انہوں نے گندگیوں کو لانچ کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر کمرہ بند ہو اور بند کمرے میں بندہ گناہ کرے, پردہ لٹکا ہوا ہو, ہوا کا جھونکا آئے اور پردہ ہٹ جائے تو بندہ ڈرتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں, اور وہی بندہ بند کمرے کے اندر گناہ کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. میں حدیث پاک بتاؤں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاحادیث القدسیہ کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا, اس لیے کہ تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے سب سے پہلے تیری آنکھوں سے کھانے کی شروعات کریں گے. قبر میں جب رکھ کے آتے نا بندہ جو حرام چیزیں دیکھتا ہے, کیڑے کھانے کے لیے آتے سب سے پہلے آنکھ ہی سے کھانے کی شروعات کرتے ہیں. مجھ کو بھی مرنا ہے, آپ کو بھی مرنا ہے, سب کو قبر میں جانا ہے. کیا دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے. میرا رب فرماتا ہے تو جب قبر میں جائے گا کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے, سب سے پہلے آنکھوں ہی سے تیرے کھانے کی شروعات کریں گے. لہذا بندہ جب بھی موبائل کے اندر گندگی دیکھے اور اپنی نگاہوں کو بند کر لے, ورنہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے. اور میں حدیث پاک بتاتا ہوں جب بھی گندگی نگاہوں کے سامنے آئے نا, آج اتوار کا دن ہے, 2 دن پہلے جمعہ تھا, ابھی پھر جمعہ آنے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اور جمعہ کے دن بندوں کے اعمال ماں باپ کے سامنے اور نبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. برے کام کر کے اپنے مرحومین کو تم شرمندہ مت کرو. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ابھی 2 دن پہلے جمعہ گزرا ہے, ان 2 دنوں میں ہم نے جو کچھ کیا اور جمعہ تک ہم جو کچھ کریں گے وہ سارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. یا رسول اللہ آپ کے امتی نے اس ہفتے میں یہ کیا, گانا سنا, اس ہفتے میں جھوٹ بولا, اس ہفتے میں موبائل کے اندر گندگی دیکھی, اس ہفتے کے اندر اس نے یہ کیا, نمازوں کو ترک کیا, رشوت کھائی اور سود خوری کا کام کیا, جوا کھیلا, چوری کی, زنا کیا, بدکاری کی. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ حضور کی بارگاہ میں جب ہمارے برے اعمال جمعہ کے دن پیش ہوتے ہوں گے سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اور حضور کو جب برے اعمال کی خبر ملتی ہوگی سرکار کتنے ناراض ہوتے میں آپ کو بتاؤں. ایک حدیث بتاتا ہوں, ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ تشریف لے گئے. مکان کے دروازے پہ پردہ لٹکا تھا اور پردے پر جاندار کی تصویر تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے
جب جاندار کی تصویر کو دیکھا آپ ناراض ہوئے اور واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا, آپ رونے لگی. حضرت رافع جب حضرت فاطمہ کے پاس گئے, حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا, میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ, آپ حضرت فاطمہ کے مقام پہ گئے تھے, واپس چلے آئے, بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جاندار کی تصویر والا پردہ لٹکا ہوا تھا, اس لیے میں واپس چلا آیا. اب اپنے دل کو ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, حضرت فاطمہ نے بھول سے پتا نہیں تھا جاندار کی تصویر والا پردہ لٹکا دیا. اتنی پیاری بیٹی, میرے آقا مدینے میں آتے تو فاطمہ سے پہلے ملاقات کرتے, مدینے کے باہر جاتے حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے جاتے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اتنی پیاری بیٹی نے غلطی سے اگر مکان کے دروازے پر ایک ایسا پردہ لٹکا دیا جس پر جاندار کی تصویر بنی تھی, میرے آقا ناراض ہو کر کے چلے گئے. اگر جمعہ کے دن سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے ہمارے اعمال کو دکھایا جاتا ہوگا, یا رسول اللہ فلاں علاقے میں, بکرولی میں, بمبئی کے علاقے میں آپ کا ایک امتی ہے, اس نے اس ہفتے کے اندر اتنی تصویریں دیکھی ہے, اتنے ویڈیو دیکھے ہیں, اتنی فلمیں دیکھی ہیں, اتنے گانے سنے ہیں, بتاؤ حضور کتنا ناراض ہوتے ہوں گے, کتنا ناراض ہوتے ہوں گے. آپ اس کا تصور کر سکتے؟ اللہ کے رسول فرماتے میرا دل چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اذان پڑھنے کا حکم دوں, پھر تکبیر کا حکم دوں, اور پھر نماز پڑھانے کا حکم دوں, اور پھر آگ لے کر کے جاؤں, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. جب جمعہ کے دن حضور کو جا کے بتاتے ہوں گے, سرکار کو کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہوں گے, آپ کا فلاں امتی اس ہفتے کے اندر نماز نہیں پڑھا, سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایک بات مجھے یاد آ گئی, سرکار جس سے ناراض ہو جاتے تھے اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے. علماء فرماتے حضور جس سے ناراض ہو جاتے تھے اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے. حضرت کعب کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جب غزوہ تبوک کے موقع پہ وہ نہیں جا پائے تھے, حضور کی بارگاہ میں گئے, سرکار نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتا دیا رسول اللہ مجھ سے کائلی ہو گئی اور میں سستی کی وجہ سے نہیں آ پایا. حضور نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. غور سے سنو, آپ لوگ تقریر سنتے ہیں اور سن کر کے پھر چلے جاتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا تقریر سننے کا. تقریر سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تقریر سننے سے پہلے آپ برے تھے تو تقریر سن کے نیک بن جائیں, اور اگر تقریر سننے سے پہلے نیک تھے تو تقریر سننے کے بعد اور زیادہ نیک بن جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. میں آنا اور جانا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا ہے. آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, حضرت کعب پانچوں وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, ہر غزوے میں حضور کے ساتھ جاتے تھے, اپنی جان قربان کرتے تھے, مال قربان کرتے تھے. ایک غلطی ہو گئی, نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں, حضور ناراض ہو گئے, کا کوئی کعب سے بات نہ کرے. جب نماز کے بعد میں جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام کرتے تھے, حضور چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے. ارے سوچو, تصور کرو, اتنے بڑے صحابی پانچوں وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنے والے, ہر غزوے میں جانے والے, ایک غلطی ہو گئی, حضور نے فرمایا کوئی ان سے بات نہ کرے. اگر وہ جا کر کے سلام کرتے تھے حضور چہرہ گھما لیتے تھے. اب جو پانچوں وقت کی نمازیں قضا کر رہے, گندگی موبائل کے اندر دیکھ رہے, برے کام کر رہے, قبر میں گئے اور اگر حضور آ گئے اور حضور نے چہرہ گھما لیا تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے مجھے بتاؤ. ہم یہی کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی, جب طلعت رسول اللہ کی نصیب تیرا چمک الٹا, دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں. اگر وہ آقا آ گئے اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اگر حضور نے چہرہ گھما لیا تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ رہ جائے گا, کیا ٹھکانہ رہ جائے گا. تو عزیزان مکرم, جب بھی موبائل میں گندگی دیکھنے کا ارادہ بنے نا تو یاد کر لینا ابھی تو میں گندگی دیکھ رہا ہوں, لیکن جمعہ کے دن یہ سارے میرے کرتوت حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں. سرکار نے فرمایا نبیوں کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھتا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات مکرم حضور کو راضی کر لو. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے, یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے, اور سرکار کو ناراض کر کے پھر کہیں پر بھی ٹھکانہ نہیں ہے. تو ہر جمعہ کو حضور کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اب چونکہ وقت بھی کافی سمٹ گیا, میں دیکھ رہا ہوں وقت جو مجھے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے سے پہلے پروگرام ختم ہو جائے گا, اور وقت کافی سمٹ چکا ہے نا. ہاں باتیں تو میں ابھی شروع بھی نہیں کر پایا ہوں. میں نے بتایا تھا نا پہلی بار آیا, باتیں میں شروع بھی نہیں کر پایا.
اچھا، میں ایک پیغام آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. لوگ نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں. اصل میں نوجوانوں کی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں نے اپنی تقریروں میں الگ الگ طور پر ان کا جواب دیا. آپ ان کو سن لیں. نوجوان یہ بات مجھ سے بہت پوچھتے ہیں ہم نیک بننا چاہتے ہیں, نیک کیسے بنے؟ تو نیک بننے کے لیے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھو, کوئی بھی آدمی ہماری تقریر سن کر کے نیک نہیں بنتا ہے, جلسے اور کانفرنس سے نیک نہیں بنتا ہے. انقلاب جو بھی آتا ہے وہ دل کے اندر سے آتا ہے, دل کے اندر سے آتا ہے. اگر آپ دل میں ارادہ کر لیں تو آپ کو کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. حضرت فضیل بن عیاض نے ڈاکہ دنی چھوڑی, کوئی تقریر سن کے تھوڑی چھوڑی تھی, بس دل میں ایک خیال آیا تھا, ایک خیال آیا تھا. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ, بلخ کے بادشاہ, ایک بندہ آتا ہے, دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا, دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا, پوچھتے کیا چاہیے؟ کہا مسافر آدمی کو ٹھہرنے کے لیے مسافر خانے میں جگہ چاہیے. کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, یہ مسافر خانہ نہیں ہے, یہ بادشاہ کا محل ہے. اس مسافر نے کہا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے باپ. کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے دادا. آپ کے بعد میں کون رہے گا؟ کہا میرا بیٹا. کہا اس کے بعد میں؟ کہا پوتا. وہ مسافر کہنے لگا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں, ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے. دل پہ چوٹ پڑ گئی, کوئی تقریر نہیں سنی, بس دل پہ چوٹ پڑ گئی. رات کو بستر پہ جا کے لیٹے, سوچ رہے تھے. اوپر چھت پہ کھٹپٹ ہونے لگی. سپاہیوں سے کہا پکڑ کے لاؤ, کون ہے؟ لوگ پکڑ کے لے کے آئے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, تلاش کر رہا تھا. کہا یہ بادشاہوں کا محل ہے, بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے. تو اس نوجوان نے کہا سنو, جب بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم نرم گدوں پہ خدا بھی نہیں ملا کرتا ہے. بس ایک جملہ اثر کر گیا دل پہ, بادشاہی چھوڑی, گدڑی پہنی اور خدا کی راہ میں نکل گئے. بلخ سے نکلے, مرو کی طرف بڑھے. ابھی راستے میں چل رہے, مرو آیا بھی نہیں, اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. جب مرو کے قریب پہنچے, پل پر سے ایک آدمی نیچے گر رہا تھا. آپ نے کہا رک جا, وہ ہوا کے اندر رک جاتا ہے. بندہ جب دنیا چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ اسے ہواؤں پہ حکومت عطا فرما دیتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, نیک بننے کا طریقہ ہے, تقریر سن کے کوئی نیک نہیں بنتا ہے. اگر تقریر سن کے لوگ نیک بنتے نا تو ہم کو ہزاروں لوگ سنتے, لاکھوں لوگوں نے ہم کو سنا ہے, لیکن اب کتنے لوگ نیک بنتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا نیک بننا ہے تو اندر تبدیلی آئے گی. اب سوال پیدا ہوتا نیک بنے تو اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. علامت اراد اللہ للعبد اشتغال بما لا یعنی. بندے سے اللہ روٹ جائے نا, اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ بندہ فضول کاموں میں لگ جائے. اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں, اللہ آپ سے ناراض ہے. آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, اللہ آپ سے ناراض ہے. آپ شراب پی رہے ہیں, اللہ آپ سے ناراض ہے. آپ غلط کام کر رہے ہیں, اللہ آپ سے ناراض ہے. تو روزانہ رات کو بستر پہ جب سونے کے لیے جائیں, 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور دماغ میں یہ تصور کریں آج پورا دن کتنی دیر تک اللہ مجھ سے راضی رہا اور کتنی دیر تک اللہ مجھ سے ناراض رہا. پتہ کیسے لگائیں گے؟ آپ نے جتنی دیر تک ٹی وی دیکھی, اللہ اتنی دیر آپ سے ناراض رہا. جتنی دیر تک آپ نے فلم دیکھی, اللہ آپ سے ناراض رہا. گانا سنا, اللہ آپ سے ناراض رہا. جتنی دیر تک آپ نے جھوٹ بولا, یعنی پورا ٹائم جوڑے, آج میں نے 2 گھنٹے اللہ کو ناراض رکھا. پھر اس کے بعد میں حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ, اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیک کام پہ لگا دیتا ہے. تو سوچے آج کتنی دیر میں نے تلاوت کی, اللہ مجھ سے راضی رہا. اتنی دیر تک میں نے نیک کام کیا, اللہ راضی رہا. نماز پڑھی, اللہ راضی رہا. میں نے غریبوں کی مدد کی, اللہ راضی رہا. رات کو روزانہ بستر پر جانے کے بعد میں 5 منٹ تک آپ حساب کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا میں نے 5 گھنٹے اللہ کو ناراض کیا, 2 گھنٹے اللہ کو راضی کیا. تو آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا, کل میں اللہ کو 5 گھنٹے راضی کرنے کی کوشش کروں گا. جب اس طرح روزانہ غور کریں گے انشاءاللہ دل کے اندر تبدیلی آئے گی, اور جب دل میں تبدیلی آئے گی تو آپ کے اعمال کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. عزیزان مکرم, اور پھر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا. معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں, مریں گے, اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, حساب ہوگا اور سرکار کے امتی ہے, جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے 2 جملوں میں بول کر کے نکل جاؤ. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بتاؤں کتنا مشکل کام ہے. حضرت ابو بکر قطانی کے ایک دوست کا انتقال ہوا, خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ میں کیا کیا؟ رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی نا, رب نے کہا بوڑھے
तूने ये गुनाह किया, कहा मौला मैंने किया। कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, कहा मौला मैंने किया। कहा बूढ़े तूने ये गुनाह किया, कहा मौला मैंने किया। मेरे सारे गुनाहों को रब ने गिनाया, मैं हाँ हाँ कहता रहा। आखिर में एक गुनाह रब ने जिक्र किया, मुझे शर्म आ गई, मैं हाँ नहीं कह सका, और मुझे अल्लाह ने 3 साल तक अपनी बारगाह में खड़ा रखा। मेरे चेहरे का गोश्त गल करके जमीन पे गिर गया। 3 साल के बाद में अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। हजरत अबू बकर कतानी कहते, कौन सा गुनाह तूने किया 3 साल तक हाँ भी न कह सका? रब ने मुझसे कहा था, बूढ़े एक बार तूने खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से देखा था? एक बार जिंदगी में अगर बुरी नजर से किसी को देखा था, 3 साल तक अल्लाह की बारगाह में खड़े रहना पड़ा। और जिनके गुनाहों से पूरे अमाल भरे हुए, अल्लाह की बारगाह में पेशी कितनी सख्त होगी। हजरत शेख अबू तालिब बक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब कुतुब कुलूब में फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में जो हिसाब होगा ना, पूरी जिंदगी का हिसाब एक साथ में नहीं होगा। पूरी जिंदगी को सालों में बांटा जाएगा, सालों को महीनों में बांटा जाएगा, महीनों को हफ्तों में बांटा जाएगा, हफ्तों को दिनों में बांटा जाएगा, दिनों को घंटों में बांटा जाएगा, घंटों को मिनटों में बांटा जाएगा, और मिनटों को सांसों में बांटा जाएगा। फिर हर सांस के बारे में पूछा जाएगा, बता बंदे तूने जब ये सांस बाहर किया तो क्या किया, जब सांस अंदर लिया तो क्या किया, फिर सांस बाहर लिया तो क्या किया, फिर सांस अंदर किया तो क्या किया। बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, एक भी बंदा कोई ऐसा है अल्लाह की बारगाह में 5 मिनट का हिसाब दे सके? कोई है क्या? रब की बारगाह में यही कहेंगे, अल्लाह जब मैंने सांस लिया तो मैं मोबाइल पे गेम खेल रहा था, फिर जब मैंने सांस बाहर किया मैं गाना सुन रहा था, फिर जब मैंने सांस लिया मैं फिजूल काम कर रहा था। अल्लाह की बारगाह में पेशी बड़ी सख्त होती है, बहुत सख्त होती है। इतना आसान काम नहीं है कि बंदा ऐसे ही बच करके निकल जाए। मौत को बंदा याद करे, अल्लाह की बारगाह में पेशी को याद करे ना, तो फिर उसकी जिंदगी में खुद बहुत इनकलाब आएगा। तकरीर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बहुत बदलता हुआ नजर आएगा, खुद बहुत उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्र के पास से हुआ, देखा कब्र में अजाब हो रहा है। थोड़े दिन के बाद में गुजरे तो देखा कि कब्र जन्नत का बाग बनी है। रब की बारगाह में पूछा, बोला माजरा क्या है? तो फिर उस बंदे को अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई। उसने बताया कि मैं एक कुली था, मैंने लोगों का सामान उठा के घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने लकड़ियों का गट्टर दिया, मैं सर पे रख के घर पहुंचाने जा रहा था, सर पे रख के पहुंचाने जा रहा था, रात दांत में कुछ फंस गया था, मैंने तिनका तोड़ा, लकड़ियों से खिलाल किया। बोले मुझे मरे हुए 40 साल हो गए, 40 साल। रोजाना मुझसे कहा जाता तिनके का हिसाब दे, 40 साल हो गए मुझसे कहा जाता तिनके का हिसाब दे। अगर एक तिनके का कोई खिलाल कर ले, 40 साल तक उससे पूछा जाता है हिसाब दे। और जो मोबाइल में गंदगी देखता है, कितनी बार उसको पूछा जाएगा, क्या सवाल होगा और बंदा कैसे जवाब देगा? क्या बंदा उसका तसव्वुर कर सकता है? मेरे इमाम ने कहा था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। आज हम लोग मस्जिद में है, अपने घर में है, कल हम लोग कब्र के अंदर होंगे, कल हम कब्र में होंगे। जरा तसव्वुर करें, जब बंदा कब्र में जाएगा, आंख खुलेगी और कब्र की 4 दीवारी को टटोलेगा, फिर अफसोस करेगा कि काश रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, मैं नेक काम करके आता हूं। रब क्या फरमाएगा? वो कहेगा लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरकतु कल्ला, मुझे दुनिया में भेज दे, मैं नेक काम करके आता हूं। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, बंदा ये बात कहेगा, उससे कहा जाएगा कुदरत का ये दस्तूर है, जो दुनिया से चला जाता है दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाता है। आज हमको मौका मिला, जो आज कब्र में है ना, वो तमन्ना कर रहे होंगे काश आज हम विक्रोली में 5 मिनट अगर जिंदा हो जाए, बहुत नेकी कर लेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर निकल रहे थे, रास्ते में एक कब्र आई, उतर करके 2 रकात पढ़ी और पढ़ के आगे जाने लगे। गुलाम ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, जा रहे थे, उतर के 2 रकात पढ़ी, फिर आगे चल दिए। कहा मैं कब्र के पास से गुजरा, मुझे याद आया बंदा मरने के बाद तमन्ना करता काश 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। तो मैंने सोचा इसको तो मौका नहीं मिला, अल्लाह ने मुझे तो मौका अता फरमाया। आज नेक बने, आज कोशिश करें, पाबंदी करेंगे नमाज की। कितने लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताएं। अगर हाथ नहीं उठाओगे तब भी पढ़ना है। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा? सरकार को चेहरा कब्र में दिखाना है ना, इंशाअल्लाह सजाएंगे ना, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे ना। हाँ, मोबाइल में गंदगी नहीं देखेंगे ना। अगर आप लोगों ने अमल कर लिया तो हमारा जलसा कामयाब हो गया। अगर अमल कर लिया जलसा कामयाब, वरना फिर आए तकरीर करें चले जाए, आप भी आए सुन के चले जाए, तो कोई मतलब नहीं है। अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह ने ये मौका दिया है,
پتہ نہیں مرنے کے بعد میں پھر موقع ملے کہ نہ ملے. یہی سنہری موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا تو تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ رب قدیر ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پہ استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.